الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج ذی الحج کی 21 تاریخ ہے اور اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے شہادتوں کا سیزن شروع ہو چکا ہے۔ ان 20-25 ایام میں تاریخ اسلام کی بڑی بڑی شہادتیں واقع ہوئی ہیں۔ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوئی، کی شہادت ہوئی۔ پھر اس کے 11 دن کے بعد یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور پھر 10 محرم کو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ سب شہادتیں ہماری تاریخ کی بڑی شہادتیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے بعد امت میں سب سے بڑی شخصیت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فضائل میں بے شمار باتیں ہیں۔ اسلام کے راستے میں مال خرچ کرنے میں وہ سب سے آگے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں، اور دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی الفاظ بھی ارشاد فرمائے ہیں، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ ایک کے بعد دوسری فوت ہوتی رہتی تو میں 100 کی 100 عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یعنی کسی باپ کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات نہیں ہوتی کہ اس کی بیٹی اس کے داماد کے گھر میں خوش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بتاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر میں خوش رہی، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ ایک دوسرے کے بعد فوت ہوتی رہتی تو میں 100 کی 100 عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں بیٹیاں، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ دونوں نکاحی ہوئی تھی ابو لہب کی 2 بیٹوں کے ساتھ۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا اور آپ نے دعوی نبوت فرمایا تو ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بلا کر اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ اس کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، اور انہوں نے طلاق دے دی۔ بیٹیوں والے اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب بیٹی کو طلاق ہوتی ہے تو پھر باپ پر کیا بیتتی ہے، اور اگر بیک وقت 2 بیٹیوں کو طلاق ہو تو پھر باپ پر کیا بیتے گی۔ اور اس کے بعد ان طلاق یافتہ بیٹیوں کو کوئی پروپوز کرے شادی کے لیے کہ جی میں ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں،
تو اس پر بیٹیوں کا باپ کتنا خوش ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عثمان نے نکاح کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیٹی کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی رہی، لہذا جب ان کا انتقال ہوا تو آپ نے وہ دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا۔ اور پھر جب ان کا انتقال ہوا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو داماد ہونے کے اعتبار سے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ٹھنڈی ہوا آئی، ہمیشہ خیر کی بات ملی، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی، کوانٹٹی مال کی، اس کے اعتبار سے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نمبر 1 ہے۔ اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوالٹی کے اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق کا نمبر 1 ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق انہوں نے کہنے پر نہیں، چشم و ابرو کے اشارے پر بے دریغ مال خرچ کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امیہ بن خلف نے تشدد کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش سامنے آئی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی اسے خرید کر، کوئی مسلمان اسے خرید لے۔ الفاظ میں غالباً نہیں کہا، لیکن بہرحال ایک خواہش جسچر سامنے آیا، تو منہ مانگے دام دے کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ اب اس پر بھی آپ تصور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوگی کہ میرا ایک ساتھی کے جو تکلیف میں تھا، تشدد کا شکار ہو رہا تھا، ابوبکر نے اسے خرید کر آزاد کر دیا، تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سامان پیدا کیا۔ پھر سفر ہجرت، اس کا اگر آپ تصور کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، اور ان کو کھلا پلا رہے ہیں روز، اور سفر کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اور ایک راستہ بتلانے والا بھی انگیج کیا ہوا ہے، ہائر کیا ہوا ہے، کہ جس کو سارے راستے عرب کے معلوم ہیں، اس لیے کہ اگر آپ سیدھے راستے سے جاتے تو قریش آپ کو گرفتار کرنے کے لیے وہ تو بھاگے رہے تھے پیچھے، تو ایک ایسے آدمی کو حضرت ابوبکر نے ہائر کر رکھا تھا، انگیج کر رکھا تھا، کہ جس کو مکہ اور مدینہ کے درمیان تمام راستے چپا چپا معلوم تھا کہ کدھر سے قریش کی دستن سے بچا کر نکلا جا سکتا ہے، اور اسی راستے سے وہ لے کر گئے۔ اور پھر اشرفیوں کی 2 تھیلیاں، ایک تھیلی بلکہ وہ تیار رکھی ہوئی تھی انہوں نے، اور راستے میں وہ بے دریغ خرچ کرتے رہے، کھانے پینے کے لیے خرچ کرتے رہے۔ پھر مدینہ منورہ تک پہنچتے پہنچتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی بہت سیدھا ہو گئے تھے، تو پھر کوئی تاجر جو ہے وہ گزر رہے تھے وہاں سے باقاعدہ کپڑے بھی خریدے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیب تن کیے۔ اور پھر غزوہ تبوک کا موقع جب آیا، وہ تو آپ نے علامہ اقبال کی نظم میں پڑھ رکھی ہوگی کہ حضرت عمر بیان فرماتے ہیں کہ ابوبکر ہمیشہ بازی لے جاتا تھا، اور میرا جی چاہتا تھا کہ میں بھی آگے بڑھوں ابوبکر سے، لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈ کے لیے آواز لگائی، اس لیے کہ تبوک کا سفر تھا، دور کا، سخت گرمی کا موسم تھا، اور وہاں 1 مہینہ آپ نے قیام بھی کیا، اور فوج کے لاجسٹکس کا آپ حساب لگائیں کہ کتنے وسائل درکار تھے۔
آپ نے آواز لگائی کہ زیادہ سے زیادہ فنڈ مہیا کرو اس جنگ کے لیے، تو اسی موقع پر حضرت عمر کہتے ہیں کہ کاروباری حالات لوگ جو اس کو سمجھتے ہیں، جو فکس انکم گروپ کے لوگ ہوتے ہیں، تجارت ملازمت پیشہ لوگ، وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، کاروباری لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی ایک بزنس مین کے پاس کافی پیسے پڑے ہوتے ہیں اور کبھی حالات بہت تنگ ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت میرے کاروباری حالات بڑے مضبوط تھے اور میں نے دل میں سوچا کہ آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، تو آدھا سامان لے کر حاضر ہو گئے، اپنے سارے ایسٹس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا لے کر لا کر پیش کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول آدھا میں ان کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں اور آدھا لا کے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اتنے میں ابو بکر بھی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا، عرض کی اللہ کے رسول کے سامنے کہ اللہ کے رسول گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی چھوڑ کے آیا ہوں، میں گھر میں جھاڑو پھیر کر لے آیا ہوں، سب کچھ آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا ہے، اس لیے کہ کبھی کبھار تو آپ نے تقاضا کیا ہے، یعنی ہوتے نا کچھ مساجد میں وہ جمعے کی نماز کھڑی نہیں کی جاتی جب تک پیسے پورے نہ ہوں، عید کی نماز کھڑی نہیں کی جاتی، اتنے پیسے پہلے پورے کرو اور پھر عید کی نماز پڑھاؤں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پروفیشنل فنڈ ریزر نہیں تھے، لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے بار بار کہا اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس دن مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں جو مرضی کر لوں میں ابو بکر سے بازی نہیں لے جا سکتا۔ پھر وہ جو خطرناک سفر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کا، پتا تھا نا کہ قریش ہر ممکن کوشش کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کی اور انہیں قتل کرنے کی، معاذ اللہ، اور ظاہر ہے جو حضور کے ساتھ ہے وہ بھی وکٹم بنے گا اسی تشدد کا، لیکن دل گردہ چاہیے نا اس کے لیے۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درجنوں نہیں سینکڑوں کے حساب سے اونٹ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے کہ یہ میری طرف سے، اور ڈھیروں مال اس کے علاوہ بھی دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اور لاؤ، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے اور اشرفیوں کا ڈھیر لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا۔ تو آتا ہے روایات میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اشرفیوں کو ایسے ہلا رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خلیفہ ہونے کی حیثیت سے، امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے بھی تعارف بہت ضروری ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر، دوسرے خلیفہ حضرت عمر اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں مبتلا ہوئے، وہی بیماری کے جو پھر جس کا اینڈ ہوا آپ کے وصال پر، یہ وہ بیماری ہے، تو آپ نے اس بیماری کے دوران ہی حضرت ابوبکر کو اپنے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ تو یہ اشارہ تھا کہ میرا سکسیسر ابوبکر ہے رضی اللہ عنہ۔ لہذا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ حرکت ہوئی۔ انصار نے گمان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ہم نے پناہ دی تھی لہذا امارت جو ہے وہ ہمارا حق ہے۔ تو حضرت سعد ابن عبادہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خزرج کے سردار تھے، ان کی حویلی میں میٹنگ ہو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکسیشن کے لیے. تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر وہاں پہنچے. تو حضرت عمر نے وہاں جا کر، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچایا کہ الائمۃ من القریش، کہ جو مسلمانوں کے امام ہوں گے، مراد تھا خلیفہ. یہ شرعی اصطلاح میں مسلمانوں کے خلیفہ کا نام امام المسلمین ہے. امیر المومنین بھی ہے نا، یہ حضرت عمر نے اختیار کیا تھا، میں بعد میں بتاؤں گا. امام المسلمین، فقہ میں جب بھی امام کہا جائے گا تو اس سے مراد امام المسلمین یعنی خلیفہ ہوگا. الائمۃ من القریش، مسلمانوں کے امام قریش میں سے ہوں گے. یہ کیا چیز ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. یعنی ایک طرف قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اس میں دو پوائنٹ ہیں. ایک، میں تم سب کا خالق ہوں لہذا تم برابر ہو، اور دوسرا تم سب ایک ہی جوڑے کی اولاد ہو پھر برابر ہو. لیکن آپ نے اگر یہ فرما دیا کہ الائمۃ من القریش، تو آپ نے قریش کی سپیریورٹی کہ وہ پیدائشی بڑے ہیں یہ بھی کہہ دیا. لیکن آپ اس آیت کا اگلا حصہ پڑھیں گے، وہ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور اس نے تمہیں قبیلوں اور نسلوں میں بانٹا، تقسیم کیا، تمہاری نسلیں اور قبیلے بنائے. لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ. اب مختلف جو خاندان ہیں ان کی کچھ کیریکٹرسٹک جو ہیں وہ ان کے کلاسیکل فیچرز ہیں. مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو آباد قومیں، نسلیں یا ذاتیں ہیں، شیخ کاروباری آدمی ہے اور ارائیں جو ہے وہ کاشتکار ہے، اور یہ دونوں جو ہے اپنے ان کاموں میں کمپرومائز نہیں کرتے. شیخ جو ہے وہ اپنے کاروبار کا نقصان کبھی نہیں برداشت کرے گا، فرسٹ پرائرٹی اس کی کاروبار ہوگا، اور کسان اس کی فرسٹ پرائرٹی کھیت اور کھیتی ہے. لہذا ہمارے ہاں جو پنجاب کے محاورے ہیں ان میں ایک محاورہ ہے کہ واڈیاں دے دینا مرن دی میں ویل نہیں ہوتی. کٹائی جو ہے وہ ایک موسم ہے، ایک سیزن ہے. اب تو مشینری کا دور آ گیا نا. ذرا 40 سال پہلے جا کر دیکھیے کہ جب ہاتھ سے ہی کٹائی ہوتی تھی، ہاتھ سے ہی گہائی یعنی تھریشنگ ہوتی تھی، اور وہ تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ تھا جو واڈیوں کا سیزن کہلاتا تھا، کٹائی کا سیزن کہلاتا تھا، اور کسان اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ رکھتا تھا. اور کٹائی سے پہلے بھی، آج جمعہ ہے، آج رات کو پانی لگانا ہے. اب کسان دنیا کا اور کوئی کام نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر آج میں نے پانی نہ لگایا تو پھر 15 دن میرے کھیت کو پانی نہیں ملے گا. اس لیے کہ جمعے کی رات ہی کو پانی ملتا ہے مجھے، میری باری جو ہے وہ جمعے کی رات کو آتی ہے. لہذا اس پر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. اس کے مقابلے میں راجپوت، جاٹ، ڈوگر اور پٹھان، یہ لڑاکی نسلیں ہیں. یہ جب تک لڑ بھیڑ نہ لیں تو ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی. قرآن اکیڈمی لاہور میں میرا لیکچر تھا رب ہمارا، یہاں کئی دفعہ میں نے بیان کیا ہے وہ مضمون. تو میں نے آغاز میں طلباء سے پوچھا کہ جی آپ کو اللہ تعالیٰ کی کون سی حیثیت زیادہ اٹریکٹیو لگتی ہے؟ تو اکثر نے کہا رحمان الرحیم، کچھ نے کہا غفور الرحیم. تو ایک طالب علم نے کہا کہ عزیز ذو انتقام،
زبردست بدلہ لینے والا. میں کہ تو پٹھان ہو؟ کہتا ہاں جی. اب سمجھ میں آیا نا. اچھا اب جب مختلف جو قومیں ہیں، مختلف نسلیں ہیں، مختلف ذاتیں ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے آپ ذہن میں رکھیں گے کہ یہ شیخ صاحب ہیں، یہ میاں صاحب ہیں، یہ خان صاحب ہیں، یہ چوہدری صاحب ہیں، تو پھر آپ کو بڑی آسانی ہوگی. لیکن اگر آپ ان کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کو قدم قدم پر پریشانی ہوگی. اچھا اب یہ غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام نو انسانی کے نام بھیجنا تھا، اور اس کے لیے پوری نو انسانی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک فرد کا انتخاب کرنا تھا. Which tribe should he belong to؟ اللہ تعالیٰ نے انتخاب کرنا ہے. تو دنیا جہان کے سارے قبائل میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کا انتخاب کیوں کیا؟ کبھی آپ نے غور کیا اس بات؟ یعنی اگر آپ کمپیئر کریں مکہ مکرمہ کے رہنے والے قریش اور مدینے کے رہنے والے اوس اور خزرج، یہ دونوں ایمان والے ہیں. دونوں کی قرآن مجید نے تعریف کی ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کا اتباع کیا. السابقون الاولون کا اتباع، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. لیکن اب غور کیجئے کہ مکہ مکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بھی آخری انتہا تک گئے. قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بھی آخری انتہا تک گئے، لیکن جب ساتھ دیا تو بھی جواب نہیں. مکے میں نفاق نہیں ہے. آپ کو کوئی منافق سیرت النبی نظر نہیں آتا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہو، ایک طرف کلمہ پڑھ رہا ہو اور دوسری طرف پیچھے سے آپ کی جڑ کاٹ رہا ہو. لیکن مدینہ منورہ میں اگرچہ وہ السابقون الاولون بھی ہیں، لیکن بہرحال منافقین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے. تو ایک ایسا قبیلہ کہ جس میں نفاق نہیں ہے، آپ ذرا اس کی کریڈیبلٹی کا تو اندازہ لگایا، ہاؤ گریٹ آر دے. جیسے کہتے ہیں نا کہ فلانے نہ اکھاں بند کر کے تم معاملہ کر لو. تو قریش جو اصلی قریش ہوں تو آپ ان سے واقعتاً آنکھیں بند کر کے معاملہ کر سکتے ہیں. یہ کیا ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. اسی طرح آپ کسی پٹھان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں تو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ جھکے گا نہیں اور یہ بدلہ لے گا، ہتھیار نہیں ڈالے گا. پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ چنوٹ کی زبان میں کہ شریک دی قد ڈھانی ہے پاویں سے ریٹھا آ جائے. یہ ٹپیکل نیچر ہے پٹھان کی کہ ضد میں وہ لڑائی لے گا شریک کے ساتھ، اور خواہ اس کی دیوار گراتے ہوئے اپنا سر بھی نیچے آ جائے لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ بدلہ لے گا. وہ لطیفہ یاد آ گیا، وہ میرے استاد تھے ڈینٹل کالج میں، ڈاکٹر طارق زمان صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے، کہ ان کے والد صاحب پوسٹ ماسٹر تھے. وہ خود انہوں نے مجھے واقعہ سنایا کہ کوئٹہ میں ان کی پوسٹنگ تھی اور ایک پٹھان ان کے پاس آتا تھا اور ان سے وہ پوسٹ کارڈ بھی خریدتا تھا اور ساتھ ہی ان سے لکھواتا بھی تھا خط. تو ممنون احسان تھا ان کا کہ وہ اس کے لیے خط لکھ دیتے تھے اور پیسے کوئی نہیں لیتے تھے. ایک دن وہ پٹھان آیا بندوق لے کر ہاتھ میں اور اس نے ان سے کہا ڈاکٹر طارق صاحب کے والد صاحب سے کہ تو ہمارا دوست ہے
تم ہمیں اپنا دشمن بتاؤ، کون تھا تمہارا دشمن؟ اب انہوں نے معذرت کی کہ بھائی نہیں، سب میرے دوست ہیں، میرا کوئی دشمن نہیں ہے. بار بار اس نے زور دیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں بھائی، میرا کوئی دشمن نہیں ہے. اور اس نے کہا پھر تم ہمارا دوست نہیں ہے، تو بے غیرت ہے. تو جب وہ سنا رہے تھے واقعہ تو میں نے ان سے کہا کہ شکر کرو ان تم گولی نہ مارتے. تو یہ کیا ہے کہ ایک قوم کی نیچر، جب آپ اس کے لیے اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو اگر آپ کو اس قوم کی نیچر کا اندازہ ہوگا تو پھر آپ اس کو اور طرح سے ڈیل کریں گے، ورنہ کیا ہے آپ ڈیل نہیں کریں گے. یہی چیز آپ کو سیرت النبی میں حضرت عثمان کا تذکرہ ہو رہا ہے تو بتاؤں آپ کو کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور آپ نے عمرے کا سفر ارادہ کیا، صحابہ کرام کو ساتھ لے کر آپ عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے، جبکہ مکہ مکرمہ پر حکومت کس کی تھی؟ قریش کی، اور وہ آپ کے جانی دشمن تھے. لہذا آپ نے مکہ مکرمہ سے باہر حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور حضرت عمر سے کہا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر جاؤ ذرا قریش سے گفت و شنید کر کے آؤ، نیگوشیٹ کر کے آؤ اور انہیں بتاؤ کہ ہمارا ارادہ صرف عمرہ کرنے کا ہے، ہمارا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں. اب چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مردم شناس ہیں تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، عثمان بہتر ہے، آپ اس کو بھیجیں، وہ کاروباری آدمی ہے، اچھا نیگوشیٹ کرے گا، وہ کاروباری آدمی ہے، اچھا نیگوشیٹ کرے گا. لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن لگائے. یعنی اب میں اس کو اپنے خیال کے مطابق فل ان دی بلینکس کر رہا ہوں. وہ گائے انہوں نے بات کی ہوگی، انہوں نے کہا یہ کیا ہو سکتا ہے، ہم تو اس کی جان کے دشمن ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا انگلیاں اٹھائی ہوگی، وہ معاذ اللہ جھوٹا ہے، وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے. اب یہی باتیں اگر انہوں نے کی ہوتی ہے حضرت عمر کے سامنے تو پھر آپ خود ہی سمجھ لیں کہ کیا ہوتا. تو حضرت عمر نے سجیسٹ کیا کہ عثمان ایک کاروباری آدمی ہے اور یہ اچھا نیگوشیٹ کر لے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی اس سجیشن کو اپروو کیا، پسند کیا اور حضرت عثمان کو نیگوشیشن کے لیے بھیج دیا اور وہ کامیاب لوٹے. یعنی عمرہ تو نہیں کرنے دیا لیکن اس سے بڑی کامیابی کہ قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار ہو گئے. یہ ہوتی ہے ریکگنیشن. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وہ دہشت گرد سمجھتے تھے، اب انہوں نے ایک طاقت مان لیا کہ جس کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے معاہدہ کیا جا سکتا ہے. اور اسی سے آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا نہ کرنا، ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ. تو پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا یہ ایسی بات نہیں ہے. آپ سمجھتے ہو کہ شاید کہ جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم اس کو ریکگنائز کریں یا نہ کریں، لیکن بہرحال یہ بھی ایک موقف ہے. اور ابھی تک پاکستان جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے. اگرچہ بائبل میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں جو بائبلز ہیں مختلف 4، ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جان، یوحنا، ان کے کچھ مکاشفات ہیں بڑے دلچسپ ہیں، پڑھنے کے لائق ہیں. ان کا ایک مکاشفہ، ان کی ایک ریولیشن ہے، غالباً 17 یا 18 نمبر ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ سمندر میں سے ایک درندہ برآمد ہوگا، سمندر میں سے ایک درندہ برآمد ہوگا بہت بڑا، اور اس پر ایک فاحشہ عورت سوار ہوگی، اور مختلف جو بادشاہ ہوں گے انہوں نے اس فاحشہ عورت کے ساتھ بدکاری کر رکھی ہوگی. ڈاکٹر سارم صاحب اس کی انٹرپریٹیشن یہ کرتے تھے کہ وہ بڑا جانور
جو سمندر میں سے نمودار ہوگا وہ امریکہ ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں امریکہ تو دریافت نہیں ہوا تھا. یہ کہاں سے؟ سمندر میں سے نکلا ہے درندہ، اور یہ درندہ ہے، بڑا ظالم ہے. اور اس پر جو فاحشہ عورت سوار ہے، ڈاکٹر اشارت صاحب کی انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ یہ اسرائیل ہے، اور اس کے ساتھ مسلم بادشاہوں نے بدکاری کی ہوئی ہے. اور آپ کو وقتاً فوقتاً خبریں ملتی رہتی ہیں کہ فلانے ہمارے وزیر خارجہ تھے وہ فلانی کانفرنس کے دوران اسرائیل کے وزیر خارجہ سے ملے تھے، اور فلاں کی فلاں سے ملاقات سیکرٹ ہوئی تھی اسرائیلیوں کے ساتھ. تو دل مانتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی انٹرپریٹیشن کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نہ وہ قرآن ہے نہ وہ حدیث ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا اور 3 دن لگ گئے. اب 3 دن لگ گئے، نہ حضرت عثمان واپس آئے نہ کوئی اطلاع دی. اب آبویسلی طرح طرح کے وساوس خیالات ذہن میں آتے ہیں، صحابہ کرام کے ذہن میں بھی آ رہے ہیں کہ کہیں حضرت عثمان کو شہید تو نہیں کر دیا قریش نے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تشویش ہو رہی ہے، اور اس کا بھی امکان ہے، اس لیے کہ وار اسٹریٹجی کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ کوئی ریومرز پھیلائی جائیں. قریش نے شاید جان بوجھ کر ایسا کر دیا ہو، دونوں امکانات ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ریومر پر کان دھریں کہ یس اٹس پاسبل. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا دیا صحابہ کرام کی طرف کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو. اور وہ بیعت کس بات کی؟ کہ قریش نے عثمان کو شہید نہیں کیا، میرے خلاف اٹیمپٹ کیا ہے، اس لیے کہ عثمان میرے داماد کی حیثیت سے نہیں، میرے سفیر کی حیثیت سے گیا تھا، اور سفیر کا قتل جو ہے یہ ریاست کا قتل ہوتا ہے. لہذا تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم یہاں پر مر جاؤ گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ گے. اور سورہ فتح پڑھیے گا، اس بیعت کی اللہ تعالیٰ نے کیا تعریفیں کی ہیں. اور وہ لوگ کہ جو درخت کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت کر رہے تھے، کیا کیا خوبصورت کلمات قرآن مجید میں ان کے لیے نازل ہوئے ہیں. لیکن جو اصل بات ہے پیچھے وہ کیا ہے کہ وہ بیعت کس کے لیے تھی؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے. 1400 صحابہ، 1 2 نہیں، درجنوں نہیں، 1400 صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت علی الموت کر رہے ہیں. کس پر؟ ہم یہاں مر جائیں گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. اور پھر حضرت عثمان بھی آ گئے، اور ساتھ ہی قریش کا ڈیلیگیشن بھی آ گیا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرنے کے لیے. تو حضرت عثمان نے کامیاب نیگوسیشن کی نا. اور وہ حضرت عمر نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نیچر کاروباری آدمی کی ہوتی ہے. اور میں نے آپ کو سنایا تھا کہ پرانی بات ہے، 90s میں انجمن خدام القرآن کی مجلس منظمہ میں فیصلہ ہوا کہ ہم ایک عربی کلاس پڑھائیں. سابق آفس جو ہوتا تھا ہمارا صادق مارکیٹ میں، سردیوں میں عشاء کی نماز کے بعد 3 گھنٹے کی کلاس ہو، اور 40 لیکچرز کے اندر میں پوری عربی پڑھاؤں اور اس کو ویڈیو ریکارڈنگ کی جائے. اس وقت تک ہمارا اپنا شعبہ جو تھا یہ ڈیولپ نہیں ہوا تھا، لہذا ظاہر باہر سے کروانے تھے. تو ہمارے ساتھی شیخ امین صاحب نے، میں نے کہا شیخ امین صاحب، انہوں نے مجھے کہا جی میرا بھانجا کام کرتا ہے تو صبح آپ آئے ہم اس کے پاس چلے گئے. تو میں چلا گیا. پہلے بھی میں نے آپ کو دلچسپ بات بتائی تھی کہ میرا تعارف کرایا تھا ڈاکٹر سامی صاحب ہے. ماما کس طرح آئے؟ میں نے کہا جی اس طرح آئے کہ کلاس ریکارڈ کرنی ہے. کتنے پروگرام ہیں؟ 40 لیکچر. انہوں نے کہا جی بس 1000 روپے لینے ہیں اسی تو 4-4 ہزار روپے ہوگا.
امین صاحب وہیں بیٹھے رہے، میں بھی ساتھ بیٹھا رہا، وہی آپس میں باتیں کرتے رہے. بار بار وہ کہہ رہا ہے کہ ماما یہ وارث نہیں، ماما یہ وارث نہیں، لیکن 10,000 روپے پر منوا کے اٹھے، کہاں 40,000 اور کہاں 10,000. اب اس مثال سے چونکہ میرا ذاتی ایکسپیرینس تھا، مجھے یہ حضرت عمر کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ عثمان کاروباری آدمی ہے، یہ اچھا نیگوشیٹ کرے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الائمۃ من القریش، لیڈرز مسلمانوں کے امام قریش میں سے ہوں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بھی پوری زمین پر بسنے والے لوگوں میں سے قریش کا انتخاب کیا ہے کہ ان میں اپنا آخری نبی بھیجے اور ان کے اولین ساتھی قریش کو بنائیں، اس لیے کہ ان میں نفاق منافقت 2 نمبری نہیں ہے. لہذا اس میں کوئی نفی نہیں ہے اس بات کی. یا ایھا الناس انما یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمہیں ایک اور مرد اور عورت سے پیدا کیا، تم برابر، لیکن ساتھ ہی کہا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تو اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ کھینچا اور بیعت کر لی ان کے ہاتھ پر. انی ابایعک علی السمع والطاعۃ، کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں سمع و طاعت کی. اب جب انہوں نے بیعت کر لی تو پھر باقیوں نے بھی بیعت کر لی، تو سیٹل ہو گیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا معاملہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اسلام دشمن قوتوں میں سمجھا کہ چلو خلاصی ہوئی، محمد چلے گئے دنیا سے تو اسلام کو بھی اب چلتا کریں دنیا سے. لہذا 4 قسم کے فتنے اٹھ کھڑے ہوئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مضبوطی کا ثبوت دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم پر حملہ کرنے کے لیے، قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا ہوا تھا، اور حضرت اسامہ بن زید کو اس کا امیر مقرر کیا ہوا تھا. حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید، اور حضرت زید کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اکثر صحابہ کا خیال تھا کہ ہمیں اب اس کو روک لینا چاہیے، ذرا سیٹل ہو جائے حکومت تو پھر اس کو بھیجیں گے. لیکن حضرت ابوبکر نے کہا نو وے، جو لشکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر دیا ہے، امیر بھی مقرر کر دیا ہے، میں کون ہوتا ہوں اس کو روکنے والا. پھر کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، پورا انکار نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس طرح سے زکوٰۃ دیں گے، ایسے زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت ابوبکر نے کہا نہ، اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ کے جانور اونٹ دیتا تھا اور ساتھ باندھنے کی رسی بھی دیتا تھا، اب اگر وہ اونٹ دے گا اور رسی دینے سے انکار کرے گا تو میں اس سے بھی لڑوں گا. یہ ہوتی ہے استقامت. پھر جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے تو 4 محاذ کھلے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں کے ساتھ بھرپور جنگ کی اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ ہی سرنڈر کیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چاروں محاذوں میں آپ کو کامیابی ہوئی. اور اس کے بعد جلد ہی، یعنی جب یہ سموتھ ہو گیا سارا معاملہ، تو شاید اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو یہ ذمہ داری دی ہی اس لیے تھی. اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے نا، جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. تو یعنی سوٹیبل پرسن فار ایوری جاب، یہ تو اللہ کو معلوم ہی ہے. تو اس جاب کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکسیشن کے لیے اللہ کے علم کے مطابق، اللہ کی حکمت کے مطابق دا موسٹ سوٹیبل وال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ. جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیمار ہوئے اور اندازہ ہو رہا تھا کہ اب جانے والے ہیں، تو آپ نے
حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا مشورے کے لیے اور ان سے کہا کہ میں تو اب جا رہا ہوں، تو کیا خیال ہے میں عمر کو نامینیٹ کر دوں امام المسلمین؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑے سخت ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ جب امارت کا بوجھ بڑھے گا، امامت کا بوجھ بڑھے گا تو یہ نرم ہو جائے گا، اور ایک سیٹ لیٹر جو ہے وہ دے دیا حضرت علی کو کہ میرے انتقال کے بعد تم نے یہ خط کھول کے پڑھ کے سنا دینا ہے سب کے سامنے، اور اس میں کہا کہ میرے سکسیسر جو ہے وہ عمر بن خطاب۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 10 سال پر محیط، اور اسلام کا اصل تعارف وہ حضرت عمر کی اس خلافت میں ہوا۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، زاں کے از خاکش برویت آرزو، ہر طرف مجھے جو بھی رنگینی خوبصورتی نظر آتی ہے نوع انسانی میں، یا میرے دل میں کوئی آرزو ہی پیدا ہوتی ہے کہ عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، برابری ہونی چاہیے، اور جو لوگوں کے بنیادی ضروریات ہیں یہ فراہم ہونی چاہیے اسٹیٹ کی طرف سے، تو یہ ساری خیر کی باتیں تم آنکھوں سے دیکھتے ہو یا تمہارے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے؟ یاز نور مصطفیٰ اورا بہاز صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلائے ہوئے چراغ کی روشنی ہے جس کی کرنیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یا نوع انسانی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو حسین خواب دیکھا تھا اور پھر آنکھ کھل گئی تھی، اور اب نوع انسانی اسی خواب کو ریکلیم کرنے اور ریکلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا کا کل خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو غالب کیا، جزیرہ نما عرب کی حد تک اللہ کی حکمرانی کو قائم کیا، تو اللہ نے ان کو بلا لیا۔ اس کے بعد جو وہ ساری خوبصورتیاں ہیں دین اسلام کی، ان کی مینیفیسٹیشن، ان کا ظہور وہ ظاہر ہوئی ہیں جا کر خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر ان میں انحطاط آیا تو ان کو ریوائیو کیا ایک اور عمر نے، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور و خلافت کمال ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں اگلی مرتبہ گفتگو کروں گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور اندازہ ہو گیا کہ اب آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، تو آپ نے مشورہ کیا، کئی لوگوں کو بلایا مشورے کے لیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس وقت امت میں کوئی شخص نظر نہیں آتا کہ جو اس کا اہل ہو۔ لوگوں نے اپنے اپنے مشورے دیے، کسی کہا کہ نہیں اس میں یہ چیز ٹھیک نہیں، کسی نے کہا یہ چیز ٹھیک نہیں، کسی نے کہا یہ چیز ٹھیک نہیں، کسی نے کہا کہ اس کو کر دو، انہوں نے کہا کہ اس میں تو یہ خامی ہے، اس میں تو یہ مسئلہ ہے، اس نے فلاں موقع پر ایسا کیا تھا۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ آپ اپنے بیٹے عبد الرحمن کو خلیفہ نامینیٹ کر دیں، اس لیے کہ حضرت عمر کی شخصیت اتنی زوردار سامنے موجود تھی کہ کوئی دوسرا آپشن تھا ہی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام جوان تھا، اس پر بڑھاپا طاری نہیں ہوا تھا۔ لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو 12 سال سے زائد گزر چکے، اب تھوڑی تھوڑی وہ جو بڑھاپے کے آثار آ رہے ہیں، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے یہ مشورہ بھی دیا کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو نامینیٹ کر دیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال کی بات کی اس وقت، میں سلام پیش کرتا ہوں
کہ انہوں نے جیسے میں نے کہا نا کہ اس میں فلاں بات ہے، اس نے فلاں موقع پر یہ کیا تھا، تو ڈانٹ دیا، کیا میں اس شخص کو تمہارا امام مقرر کر دوں جس کو طلاق دینی بھی نہیں آتی؟ یہ ان کی جوانی کا واقعہ تھا۔ اور اب عبداللہ ابن عمر انتہائی متقی انسان اور انتہائی سیرت سنت کے اتباع کرنے والے انسان تھے، بہت بڑی شخصیت بن چکے تھے، لیکن میں اس کو تعبیر کرتا ہوں کہ جیسے انہوں نے عبداللہ ابن عمر کی فائل دور پھینک دی، اسی سے گلے نہ کرو، اور ساتھ ہی پھر آخر کار انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی نظر تو نہیں آتا، لیکن بہرحال جو 6 عشرہ مبشرہ میں سے ابھی زندہ تھے ان کی ایک کمیٹی بنا دی کہ یہ اپنے میں سے کسی کو کریں، لیکن سعید ابن زید جو ہے وہ خلافت امام نہیں بن سکے گا لیکن مشورے میں شریک ہوگا۔ اور سعید ابن زید کون ہے؟ یہ بہنوئی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو ان کے ایمان کا ذریعہ بنے۔ اور جب ان کی بات ہوئی تو کمال بات کہی حضرت عمر نے کہ اگر میں سعید کو سکسیسر نامینیٹ کر دوں کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے خلافت اپنے خاندان میں بانٹ دی۔ واہ! یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض اقوال، ان کے بعض اقدامات تو ایسے ہیں کہ جب میں ان کو پڑھتا ہوں جو سنتا ہوں یاد کرتا ہوں تو بے اختیار میرا ہاتھ جو ہے وہ سلیوٹ کے لیے اٹھتا ہے، واہ! تو عبداللہ ابن عمر کو بھی آؤٹ کر دیا، اور سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ وہ عشرہ مبشرہ میں شامل تھے لیکن ان کو ڈسکوالیفائی کیا کہ یہ امام نہیں بن سکے گا، مشورے میں شریک ہوگا۔ تو پھر اس کمیٹی میں سعید ابن زید پہلے باہر تھے، اور باقی جو تھے ان میں سے سعد بن وقاص نے کہا کہ میں بھی سرنڈر کرتا ہوں۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا حضرت علی اور حضرت عثمان سے کہ اگر تم معاملہ میرے حوالے کرتے ہو تو پھر میں تم میں سے کسی کو نامینیٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے دونوں کا انٹرویو کیا، اور حضرت عثمان نے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی طریقے پر چلاؤں گا نظام۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے فیصلہ کیا کہ یہ بالکل اپروپریٹ ہے، لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ 12 سال تک حضرت عثمان کی خلافت ہے، ان میں سے 8 سال تو اسی شان کے گزرے جیسے حضرت عمر کی خلافت تھی۔ اس کے بعد پھر فتنوں کا آغاز ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کی تفصیل جس حد تک ہو سکی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پھر کیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔